بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داعیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت داعیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنے خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داعیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داعیہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے داعیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داعیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داعیہ آپ کی زبان سے بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، داعیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت داعیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، داعیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت داعیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داعیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعات سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ داعیہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، یہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داعیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دے دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، داعیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا۔ حضرت داعیہ کی آنکھوں سے اشک و زار قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داعیہ اسے نہ مارنا، داعیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟
بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گے؟ ابھی میرا منہ چومتی، ابھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتی ہوئی کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں چاہتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے ہمارے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بجائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسی ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتحار ہوئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے گلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا داعیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اسی بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنے روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے داعیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم نے حضرت داعیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داعیہ کے رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اے محبوب داعیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تک جب اس نے اللہ اور اس کو اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے۔ داعیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔